बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर वाइज़ आख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। यहाँ हम देखेंगे कि बज़ाहिर बात बनी इसराइल की हो रही है। बनी इसराइल के रवैये को हमारे सामने खोलकर बयान करके दरअसल हमें समझाया जा रहा है कि तुम्हें वो नहीं करना जो वो कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ बनी इसराइल की हालत पर तबसरा मकसूद नहीं, ख़बरें सुनाना मकसूद नहीं, किस्सा सुनाना ही मकसूद नहीं, बल्कि उन किस्सों में इबरत है। जैसा कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 में है, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। उनके किस्सों में इबरत है, उनके वाक़े में अक्लमंदों के लिए इबरत है। और ये कुरान ऐसा नहीं है जो अपने दिल से बनाया गया हो, बल्कि जो इससे पहले नाज़िल की गई उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज़ की तफसील करने वाला है, और मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत है। क्या फरमाया अल्लाह ने? उनके किस्सों में इबरत है, सबक है अक्ल वालों के लिए जो पढ़े, इस पर अमल करे। और इस आयत को सिर्फ बनी इसराइल का हाल समझकर सिर्फ ना पढ़िए, बल्कि इसमें अपने हाल का जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम भी वही तारीख तो नहीं दोहराते रहे। आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के साथ किए गए अहद का जिक्र कर रहे हैं कि बनी इसराइल से पक्का वादा लिया गया था कुछ बातों पर। आप देखें कितनी मिलती हैं बनी इसराइल की तलीमात और हमारी तलीमात। वाइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल, और जब हमने पक्का वादा किया बनी इसराइल से, किस तरह ये वादा लिया गया था? पैगम्बरों के ज़रिए, अम्बिया के ज़रिए। क्या वादा है? ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करोगे, ना किसी फ़रिश्ते की, ना किसी रसूल की, ना शजर की, ना हजर की, किसी भी और चीज़ की इबादत ना करोगे, किसी और के आगे ना झुकोगे, किसी और के आगे सजदा ना करोगे, किसी और के लिए सदका खैरात ना करोगे। तुम्हारी सारी नमाज और कुर्बानी, जीना और मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा, क्योंकि बंदों पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है। अल्लाह ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये हुक्म जो बनी इसराइल को दिया गया, ये सिर्फ बनी इसराइल को नहीं दिया गया, बल्कि जितने भी अम्बिया दुनिया में आए उन सब ने अपनी कौमों को यही सबक सिखाया, यही बात कही। सूरह नहल में आता है, अलबत्ता तहकीक भेजा हमने हर उम्मत में एक रसूल, ये कहकर कि लोगों अल्लाह की इबादत करो और तागूत की बंदगी से बचो। यानी तमाम अम्बिया का एक ही पैगाम रहा है। क्या क्या पैगाम रहा है जी? यानी अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ने बंदों को पैदा किस लिए किया है? अपनी बंदगी के लिए। और हर पैगंबर ने आकर यही सबक याद करवाया लोगों को, इधर उधर ना होना, अल्लाह की ही इबादत करना। फिर जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं इय्याका नअबुदु में, और आगे भी बाज़ तफसीलात में पढ़ेंगे, हर तरह की अताअत और बंदगी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है। जहाँ अल्लाह का हक़ हो वहाँ किसी और की बात ना मानी जाएगी। वबिल वालिदैन एहसानन, अल्लाह के बाद जो बड़ा हक़ है बंदों में से, वो सबसे ज़्यादा वालदैन का है। और वालदैन के साथ एहसान करना, और एहसान होता है किसी के हक़ से बढ़ कर के देना, किसी से अच्छा सलूक करना, खूबसूरत से मामलात करने, खूबसूरत मामला करना। और इसमें भी इंसान अपने कौल के साथ, फ़ेल के साथ, यानी ज़ुबान के साथ, मामले के साथ, माल के साथ, या जो भी अल्लाह ने बंदे को नेमत दी, उन सब नेमतों के साथ अल्लाह ने वालदैन के लिए सबसे पहली खैर भलाई चाहने वाला हो। ज़ुबान से कैसे अच्छा सलूक कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए? नरमी से। और अल्लाह ने कुरान पाक में इसकी वजाहत कर दी है। सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया, अगर एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुँचें तो तुम उनको उफ भी ना करना। यानी माँ बाप से बात करते वक्त बदतमीज़ी नहीं, उनको डांटना नहीं, उनसे इज़्ज़त से बात करना, एहतराम से बात करना। तो माँ बाप के साथ एहसान की पहली शक्ल क्या है? ज़ुबान से एहसान के बारे में एहतराम, अदब
सलीका उफ नहीं कहना, और दूसरा है जिस्म के साथ। जिस्म के साथ क्या है? सबसे पहले उनके सामने रहमत शफ़क़त से नज़रें झुकाकर रखो, यानी आजिज़ी बदन से भी ज़ाहिर हो, और जब उनसे बात करो तो तुम्हारा पोस्चर जो है इससे अदब व एहतराम झलक रहा हो। नाक चढ़ाकर, सर उठाकर, गर्दन उठाकर बात ना करो, बल्कि किस तरह? झुक कर, आजिज़ी से। फिर वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एहसान की एक शक्ल उनके लिए दुआ करो, और दुआ की एक शक्ल खुद सिखा दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम पर नहीं छोड़ा। जो मर्ज़ी दुआ करो कि या अल्लाह इन दोनों पर रहम कर जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। तो वालिदैन से एहसान क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ आए हैं। वो ना होते तो हम भी ना होते। हमारी ज़िंदगी किस वजह से है? हमारे माँ बाप की वजह से। उन्होंने हमें दुनिया में लाने की वजह से तकलीफ़ उठाई, हमें पाला, हमारे लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, दिन को मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, खिलाने में, पढ़ाने में, शादी ब्याह करने में, एक एक चीज़ को प्यार और मोहब्बत से किए चले जाते हैं, अपने आप को थकाते हैं और बूढ़े होते चले जाते हैं। हमें बड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए क्या करो? एहसान करो, अच्छा मामला करो, गुफ्तगू में और अमली रवैये में भी, और फिर माल के साथ भी। और उनके पास ना हो तो फिर क्या करो? उनकी ज़रूरियात पूरी करो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या खर्च करें? या सलून का माज़ा युनफिकून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाया मा अनफक्तुम बिलवालिदैन, यानी सबसे पहला हक जो है वालिदैन का रखा। जब देने निकलो तो सबसे पहले वालिदैन को दो, पहले उनसे पूछो, उनको छोड़कर दुनिया भर में खर्च ना करते फिरो। कोई काम करो तो अल्लाह के यहाँ जो सारा सबसे पहले मकबूल है वो क्या है? माँ बाप के साथ एहसान करना। एक हदीस में फरमाया कि वो नमाज जो वक़्त पर पढ़ी जाए, अल्लाह की इबादत अव्वल वक़्त में। पूछा गया कि उसके बाद फिर कौन सा काम? फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। फिर पूछा गया उसके बाद, फरमाया खुदा की राह में जहाद करना, यानी बाकी सब काम बाद में, पहले अल्लाह और उसके बाद वालिदैन, फिर बाकी नेकी के काम। इसमें बहुत वजाहतें हैं, तफसीलात हैं कि हम माँ बाप के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ कि जो हम हर रोज़ कर सकते हैं, माँ बाप के साथ हमने बात करनी होती है तो अपने बात करने के अंदाज़ को हम दुरुस्त कर लें। इसी तरह उनके साथ हम आजिज़ी का मामला करें, खिदमत करें, उनके कामों में हेल्प करें, और फिर अल्लाह ताला ने माल जो दिया है तो फिर माल से उनकी मदद करें। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बाकी नेमतें दी, सहूलतें दी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप गरीब होते हैं, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलत और नेमत होती है, फिर वो उन नेमतों में अपने माँ बाप को शरीक नहीं करते। वो कहते हैं आप उधर ही रहें और हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें तरक्की दी है, बस दुनिया की रौनक हर चीज़ से फ़ायदा उठाना हमारा हक़ है। इंतहा दर्जे की खुदगर्जी है। जब अल्लाह बंदे को नेमतें दे तो फिर बंदे को नेमतों को सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहिए? माँ बाप के साथ, क्योंकि उनसे बढ़कर और कोई भी खैरख्वाह नहीं हो सकता। अगर वो हम पर सख्ती भी करते हैं, डांटते हैं, इसके पीछे दरअसल उनकी खैरख्वाही होती है। उनका अंदाज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीयत में शक नहीं किया जा सकता, या उनकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ने उनके दिलों में रखी है, जिसे कोई निकाल नहीं सकता। वज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, इसमें याद रखें कि जो करीब तर और जो दूर है उनका हक कम। करीब तर कौन है? माँ बाप के बाद कौन है? औलाद ज़्यादा करीब होती है, फिर औलाद की औलाद है, इसी तरह बहन भाई हैं, फिर उनके बच्चे, तो फिर बहन भाइयों के बच्चे, तो बहन भाइयों के बच्चों से ज़्यादा हक बहन भाइयों का है। ठीक है, इसी तरह खाला मामू का हक ज़्यादा है बनिस्बत उनके बच्चों के। इसी तरह चचा और दीगर रिश्तेदारी 4 नस्लों तक जाती है। अगर 4 नस्लों तक अगर आपके रिश्तेदार ज़िंदा हैं तो उनके साथ एहसान करते रहें, और ये माँ बाप की तरफ से हो या शादी के बाद ससुराली रिश्ते भी इसमें अकरबा में आ जाते हैं।
اور ان کے ساتھ کولی یا فیلی۔ کولی کیا ہے؟ بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ فیلی کیا ہے؟ مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرو۔ اور رشتوں کو کاٹو نہیں، قطع رحمی نہ کرو، کیونکہ اس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ والیتامی، اور یتیم۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ماں باپ کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، رشتہ داروں کا کہ خون کا رشتہ ہے، لیکن اس کے بعد یتیم اور مسکین سوسائٹی کا غریب حصہ، غریب طبقہ ہے۔ پچھلی کیٹیگری میں یہ کون ہے؟ جن کا ہم پر کوئی نہ کوئی احسان ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لٹائیں، مگر یتیم اور مسکین ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان کو دو جو تم کو دیتے ہیں، اور ان کو بھی دو جو تم کو نہیں دیتے۔ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی۔ اس کے بعد ہمیں بھی یہی دی گئی۔ اور یتیم کو کیوں؟ کیونکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے یتیم بچوں کی ضروریات اور ان کی تربیت اور بعض اوقات ان کے مال کی سنبھال کرنے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، بیزی ہے، لہٰذا ہمارے پاس وقت نہیں، اور اگر آج ہم اچھا کریں گے تو کل کو ہمارے پلے پڑ جائیں گے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑا لے۔ تو پھر یہاں احسان کا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ یتیم بچوں کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، جب جان چھڑانی ہو تو بے رخی برتتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ فلا تقہر، یتیم کو مت ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس سے بدتمیزی نہیں کرنی، اس سے زبردستی نہیں کرنی، اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی کفالت، اور چونکہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو دیکھے کہ بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اخلاقی ذمہ داری ہے تمہاری۔ عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی پوری نسل کو سیدھے رستے پہ لگانا، مرد کا تعاون بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو بچے کے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، یا ان بچوں کی زندگی کا فیوچر پلاننگ جو ہے، ان کی پڑھائی لکھائی یا شادی بیاہ، ان کی ذمہ داری لو، یہ ہے ان کے ساتھ احسان۔ آپ دیکھیں کہ باپ زندہ ہے تو بچپن سے سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا کہاں بچوں کو پڑھانا ہے، یہ کیا بنیں گے، کیا کریں گے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کس کو دوست بنایا، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں نا۔ لیکن جب وہ سر پر نہیں ہوتے اور کوئی بھی اور یہ کہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تم سے عہد لیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مساکین آتے ہیں۔ باپ ہے لیکن بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ مساکین وہ جن کے لیے جاب نہیں یا کام نہیں یا ذہنی بیماری ہے، نکل نہیں سکتے، جسمانی بیماری یا ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے وہ اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے، یا کمائی کرتے ہیں، اخراجات اتنے ہیں کہ گھر کا نظام چلانا مشکل ہے، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور چونکہ مساکین وغیرہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، اور وہ کسی کو کیا کہیں گے، عموماً وہ شکوہ شکایت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو شکوہ شکایت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتائیں گے۔ تو ایک اسلامی سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود آنکھیں کھولے اور دیکھے کہاں ضرورت پڑتی ہے، کہاں کوئی ضرورت مند ہے، وہ اس کا خیال کرے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ احسان کرنے کو۔ صرف یہ نہیں کہا گیا ان کے حقوق دے دو، بلکہ کہا گیا کہ احسان کرو۔ احسان اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے کے رویے سے بہتر رویہ اختیار کریں۔ یہ احسان ہوتا ہے کہ کوئی تم پر احسان نہ بھی کرے تو تم بھی احسان اس پہ کرو۔ اگر کوئی تم پہ احسان کرے تو تب بھی تم احسان کرو۔ اور احسان کیا ہے؟ سامنے والا جو بھی کرتا ہے تو اس سے اچھا کرو، اس سے اوپر اٹھ کر کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر ایک سے اتنی شکایتیں ہوں گی کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ماں باپ سے شکایتیں نہیں ہوتی۔
رشتہ داروں سے شکایتیں نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا کہے کہ میرے تو رشتہ دار بہت ہی اچھے ہیں، یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو بھلا ماں باپ سے شکایتیں کرتے ہو، بھلا رشتہ داروں سے شکایتیں ہوتی ہیں، بھلا رشتہ دار آپ کو نہ پوچھتے ہوں، بلکہ یتیم مسکین عزت نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی کے ایسے لوگ جو ہر طرف سے محروم ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی کریں گے، بد کلامی کریں گے، پیچھے باتیں کریں گے، کسی نہ کسی طرح ستائیں گے۔ ساری چیزوں کو، ہر چیز کو اپنی جگہ ہونا احسان کا مطلب ہے ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے۔ یہ بات ہے انسانیت کی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے حسن، خوبصورت۔ کیا خوبصورت ہے؟ لوگوں سے کہو خوبصورت بات۔ خوبی کو ڈیفائن کریں، جو چیز دیکھ کے خوشی ہو، دیکھ کے دل خوش ہو، جسے ہر کوئی اچھا ہی کہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ بیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھی لگے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اپنی ظاہری شکل میں بھی خوبصورت اور حقیقت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے۔ اور یہاں پر حسن کیوں کہا گیا؟ قولوا للناس حسنا۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن کہنے کو تو نہیں ہوتا، لیکن حسن جو ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر کو جب صفت کے طور پر لایا جاتا ہے تو مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی انتہائی خوبصورت، بہت تاکید ہے اس میں۔ ان حالات میں جو گفتگو ہے اس میں بھی خوبصورتی چاہیے، اور خاص طور پر جب دین کی بات آپ کسی کو بتائیں تو اور زیادہ اسے اچھا کر کے بتائیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کہو ان سے بات جو ان کے دل میں اتر جائے، یعنی دل میں اترنے والی بات کرو، جو دوسروں کے دل کو لگ جائے، جو دوسروں کے دل کو چھو جائے، ٹچ کر جائے، وہ ہے خوبصورت بات۔ یہ کہ اچھی بات کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں کسی کو اچھی بات کرنے میں، کسی سے اچھی بات کرنے میں، یا نہیں کوئی ہم سے بات کرے کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم باہر تو بھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات کر لیتے ہیں عزت کے مارے، لیکن گھر میں ذرا سا کوئی چھیڑے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے تو اگر آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کیسے پیش آئیں گے؟ آپ اس سے اگر کچھ چاہ رہے ہیں اور کسی کا فون آ گیا تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ خوبصورت وقت میں کسی کا فون آ جائے جب آپ کو پسند نہ ہو تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ذرا اس کو نوٹ کیجئے، آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، اس کو نوٹ کیجئے۔ خوبصورت بات میں سٹائل بھی اچھا ہو، تاثرات بھی اچھے ہوں، ویسے آپ بڑے نرم بول رہے ہیں، آپ کسی کو گھور رہے ہوں کہ دوسرا ڈر ہی جائے۔ بات یہ ہے کہ سٹائل خوبصورت ہوتا ہے اور بات بھی درست ہو، اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کسی سے درست بات کریں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی نہیں، یا کسی تیسرے شخص کا مذاق نہیں۔ آواز کا جو چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، وہ بھی کاؤنٹ کریں کہ بہت آہستہ نہ ہو، یا پھر آپ ہی بولتی جائیں، یا بہت چیخ کر نہ بولیں، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے بدترین آواز کس کو کہا گیا؟ گدھے کی آواز کو۔ ان حالات میں بھی اچھا بولنا چاہیے، مگر دین کی بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ورنہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے۔ ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہم خود کس انداز میں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو چبھتی ہے۔ چبھنے والی باتیں قولاً حسناً نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم اس کو سنا کے چھوڑیں گے، بتا کے چھوڑیں گے، لاجواب کر دیں گے، اور اس میں کیا بہادری ہے کہ خود بہادر بن کر دوسروں کو لاجواب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو دلیل دینا اپنی جگہ ہے، دین میں بھی خوبصورتی سے دو۔ قرآن میں بھی دعوت کا اسلوب کیا بتایا گیا؟ جھگڑا کر سکتے ہو مگر کیسے؟ احسن، یعنی خوبصورت انداز سے۔ کچھ اس طرح سے بھی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یہ خوبصورتی کا انداز ہے۔ ایسی بات کرو جس سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ پھر یہ کہ ہے کہ بہت تکلف اور مشکل لفظ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ دوسروں کو حیران و پریشان چھوڑ دیں۔
ایسی بات کریں جو دوسروں کے لیول کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تھے اس کے لیول پر کرتے تھے، اس کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن لیول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں سے بات کریں تو توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیں یا ان سے بگاڑ کر لفظ شروع کر دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر بچے کب تک بچے رہیں گے؟ یعنی زمینی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں اعتراض کا انداز نہ ہو۔ جب کسی سے بات کریں تو اس میں بلیم کا انداز نہ ہو۔ یہ بھی نہیں چاہیے آرام سے بات کریں کہ جس سے بات دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ اس میں بھی تفصیل کافی ہے، مگر پھر اگر آپ انشاءاللہ پھر مزید پڑھنا سننا چاہیں تو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں۔ والدین کے اوپر ایک بک ہے، والدین ہماری جنت بک بھی ہے، لیکچر بھی ہے، تو اس میں احادیث اور آیات جمع کی گئی ہیں۔ اس طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے قولوا للناس حسنا کی تفسیر بھی ہے۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قائم کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ نماز کی شرائط، ارکان، واجبات، سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال نصاب کے درجے کو پہنچ جائے اس میں مخصوص فیصد کے اعتبار سے مخصوص لوگوں کو دینا سال کے بعد۔ سورۃ آل عمران میں 43 میں بھی آتا ہے، اللہ تم سارے وعدے کر کے تم پھر گئے الا قلیلاً، مگر تھوڑے، منکم تم میں سے۔ یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے کہ تھوڑے تم میں سے نہ پھرے، وہ عہد پر قائم رہے، مگر کم ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ہو ہی تم اعراض برتنے والے، یعنی نہ تم دل سے توجہ کرتے ہو نہ تمہیں خیر سے کوئی دلچسپی ہے۔ اگر دیکھا جائے آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، کتنی پابندی کرتے ہیں نماز کو، پھر بھی قائم کرتے ہیں، لیکن والدین کے رویے اچھے نہیں اور نہ رشتہ داروں سے، اور یتیم مسکین یاد نہیں، جزوی طور پر تو کرتے ہیں۔ بعض لوگ یتیم مسکینوں کا خیال کرنے لیکن والدین بیمار ہیں ان کی فکر نہیں، بعض رشتہ داروں کا خوب خیال کریں گے، دعوتیں ہو رہی ہیں لیکن اپنی برادری کے باہر کون ہے کیا ہے فکر کوئی نہیں، یہ درست نہیں۔ ان ساری چیزوں میں اعتدال ضروری ہے۔ بعض لوگ بندوں کا حق تو دیتے ہیں لیکن اللہ کا حق نہیں دیتے۔ بعض لوگ جو ہیں صدقے کے کام تو بہت کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ ساری چیزوں کو جیسے کہا گیا ویسا کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہے، ہم سے بھی ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔